بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو ان کے والد اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج کا پروگرام اسی واقعے پر مشتمل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دور جہالت و ضلالت میں لوگ جب کوئی چیز چھپانا چاہتے تھے تو اسے چاہے زمزم یعنی زمزم کے کوہے میں ڈال دیتے تھے۔ اس طرح متواتر اور مسلسل بہت سی چیزوں کے پڑھنے سے زمزم بالکل بھر گیا، اٹ گیا اور مدتوں اسی کی یہی حالت رہی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا گیا اور اس کا نشان و پتہ بھی مٹ گیا، صرف اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ زمزم کے کنویں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپے بہت مدت گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چاہے زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی تلاش شروع کر دی اور مکہ میں مختلف جگہوں پر جگہ جگہ کھودنا شروع کیا، لیکن کہیں بھی برآمد نہ ہوا۔ لیکن ان کی جستجو ماند نہیں پڑی، بڑھتی گئی۔ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر ایک دن ہوا یوں کہ انہوں نے خواب میں زمزم کے کنویں کا نشان دیکھا۔ صبح جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بتوں کو ہٹانا چاہا، قریش نے ممانعت کی اور مخالفت یہاں تک آ گئی کہ لڑنے مننے کو تیار ہو گئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں تھا، سردار گھرانہ تھا، عربوں کا سردار۔ تمام قریش اس کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ سارے قبائل اور قبیلہ قریش کو مانتے تھے۔ وہ بھی ڈٹ گئے، اگرچہ اس معاملے میں ان کے قبیلہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر وہ دونوں باپ بیٹے جمے رہے اور تمام تر مخالفت کے باوجود بت ہٹا کر زمین کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ زمین کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کو خیال آیا کہ کاش ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے اور کسی کو ان کی مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چند روز بعد زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا۔ مکہ والوں کو بہت حیرت ہوئی اور اس طرح اہل مکہ پر حضرت عبد المطلب، ان کی بزرگی اور سرداری کا سکہ بیٹھ گیا اور دوسرے تمام قبائل بھی ان کا ادب و احترام کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہو گئے۔ جب وہ سب جوان ہو گئے تو انہیں اپنی منت کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے اس وقت کے پجاریوں سے اس کا ذکر کیا۔ پجاریوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام کرہ ڈالو، جس کا نام نکلے اس کی قربانی چڑھا دو۔ تاریخ واقعی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ شامل ہیں۔ عبد المطلب نے جب قربانی کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور حبل کے سامنے پہنچ کر کرہ اندازی کی۔ اتفاق سے کرہ اندازی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا، جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں
سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ سے محبت تھی۔ وہ تھے بھی متین و حلیم اور فرما بردار، خوبصورت بھی کافی تھے۔ ان سے ان کے تمام بھائی اور سب بہنیں بہت محبت اور لگاؤ رکھتی تھیں۔ جب ان کا نام کرے میں نکلا تو حضرت عبد المطلب کو نہایت غم اور قلق ہوا، لیکن منت پوری کرنی تھی۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ تمام بھائی اور ساری بہنیں رونے لگیں۔ بہنوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو قربان کر دو مگر عبداللہ کو بچا لو۔ یہی بھائیوں نے بھی کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ قربان گاہ میں مکہ کے امراء اور شرفاء بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ میں کرہ ڈالو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے پجاریوں سے کہا اور پجاریوں نے کرہ اندازی شروع کی۔ اہل عرب میں اس وقت خون بہا 10 اونٹ تھے، اس لیے 10 اونٹ تجویز کیے گئے، لیکن کرہ پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ غرض اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر نوبت پہنچ گئی تو اونٹوں پر کرہ آیا، لیکن حضرت عبد المطلب نے احتیاط کے خیال سے اور تسکین قلب کے لحاظ سے 2 مرتبہ پھر کرہ ڈلوایا اور دونوں مرتبہ اونٹوں کے نام نکلے۔ چنانچہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ اسی وقت سے قریش میں ایک آدمی کا خون بہا 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے ہاں اور بھی اولاد ہوئی، کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، انا ابن ذبیحین، یعنی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ خدا کے حکم سے انہیں ان کے باپ حضرت ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا تھا اور مینڈا ذبح کیا گیا، جس سے مسلمانوں پر قربانی واجب ہو گئی۔ دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی قربانی کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن 100 اونٹ قربان کیے گئے حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے قربان ہونے کا واقعہ۔